ہم تو عمرہ کرنے آئے تھے، ہم کس مصیبت میں پھنس گئے. یہ ایسی مشکل اللہ بھی کسی کو بھی نہ ڈالے اس مشکل. گل گئے گنچھے گئے جنگلی دھتورے رہ گئے. گل گئے گنچھے گئے جنگلی دھتورے رہ گئے. علم والے چل بسے بے شعورے رہ گئے. علم والے چل بسے بے شعورے رہ گئے. یہ حقیقت ہے. آج یہ اتنا پرفتن دور ہے. کوئی زمانہ ایسا ہوا کرتا تھا جب انسان مکہ مدینہ کعبہ معظمہ کی زیارت کے لیے یا حج کے ارادے سے یا عمرے کے ارادے سے لیے نکلتا تھا تو گاؤں کی خوشی الگ ہوتی، محلے کی خوشی الگ ہوتی، اور جو جاتا اس کے گھر کی خوشی الگ ہوتی. ایک گاؤں سے کبھی شاد و ناز ایک دو لوگ جایا کرتے تھے. اتنی خوشحالی ہوا کرتی تھی کہ آج فلاں کے یہاں خانے کعبہ کے لیے دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے انور کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہے. بڑے دور دراز سے لوگ ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے. جب جاتے تھے تب بھی خوشحالی کے ساتھ پہنچایا جاتا تھا. جب واپسی ہوا کرتی تھی سارے لوگ ملنے کے لیے آتے تھے. صرف اس لیے بعض لوگ تو اس نیت سے ہی آیا کرتا تھا کہ آج جو حج کر کے جو انسان آیا ہے یا عمرہ کر کے آیا ہے، اکثر لوگوں کی نیتیں یہ ہوا کرتی تھی اس کی نگاہوں نے خانے کعبہ کو دیکھا ہوگا، یہ مدینہ شریف گیا ہوگا تو اس کی نگاہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کو دیکھا ہوگا، اس کی نظریں نبی کے روضے سے ضرور ٹکرائی ہوگی، نبی کی سنہری جالیوں کو ضرور دیکھا ہوگا، دیار مصطفیٰ میں اس کی حاضری ہوئی ہوگی، دیار مصطفیٰ کی ہر چیز کو اس کی نظروں نے دیکھا ہوگا. چلو حاجی یا عمرہ کرنے والے کی نگاہوں کو دیکھتا ہوں. اس پاک زمین پر جو بھی جاتا تھا تو اس کی بڑی فضیلت، اس کی بڑی عزت سماج میں ہوا کرتی تھی. یہی دنیا جانے والوں کو بڑی محبت کی نظر سے دیکھتی تھی. کوئی خانے کعبہ کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہے، اگر کوئی تکلیف ہوتی تو اس کی مدد بھی عوام یہ دنیا کیا کرتی تھی. سارے لوگ مل کر عمرہ کرنے والے کے لیے دعائیں بھی کیا کرتے تھے. مگر آج یہ کتنا پرفتن دور، اتنا نازک دور ہے میرے بھائیوں، کہتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا. ابھی ایک خاتون خانے کعبہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کے لیے عمرہ کے لیے گئی تھی کچھ دنوں پہلے. جب گئیں تو مسلمانوں ان کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا گیا، اتنا بڑا فراڈ کیا گیا کہ جب اس عورت کی بات کو کوئی سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. ابھی میں آپ کو اس عورت سے روبرو کراتا ہوں، اس کی گفتگو سناتا ہوں، سن کر واقعی کلیجہ دہل جائے گا. کتنا ظلم کیا کسی ظالم نے، کتنا شرمناک کام کیا اس مردود نے، جس نے بھی اس کے ساتھ ایسا کیا. اس کے سفر میں جو بھی حرکت ہوئی ہے اس کو ساتھ جیسا الزام لگانے کی کوششیں کی گئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پاک گھر ہے. اس گھر میں جانے والے کی عزت اللہ اور محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست قدرت میں ہے. آپ دیکھیے گا یہ خاتون، ابھی میں آپ کے سامنے ان کا ویڈیو دکھاتا ہوں، آپ اندازہ خود لگائیں گے یہ کتنی اچھی عورت ہے، اور اس کا بیان سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو دیکھ کر آپ کا کلیجہ پارا پارا ہو جائے گا. دیکھیے گا یہ عورت اپنی زبانی کیا بیان کرتی، سنیے گا. ہم تو عمرہ کرنے آئے تھے، ہم کس مصیبت میں پھنس گئے. یہ ایسی مشکل اللہ بھی کسی کو بھی نہ ڈالے اس مشکل. وہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں تھے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا، لیکن وہ نہیں بات سننے کو تیار تھے. ہم نے کسی کی دل آزاری نہیں کی، کبھی پوری زندگی گزر گئی ہے، کسی کا دل نہیں دکھایا. اللہ بھی ہمارے کیوں امتحان ہم سے لیے جا رہے ہیں. اللہ بھی ہم تو پاک زمین پہ آئے تھے. اللہ کے گھر آ کے یہ سوچا کہ اللہ کے گھر آ کے ایسا ہو گیا ہمارے ساتھ. کیوں ہوا؟ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ بھی ہم یہ سوچتے رو کے چپ کر جاتی تھی ہم ساری بہنیں کہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ. پتہ نہیں ہم ادھر رہنا ہے کہ باہر نکلنا بھی ہے کہ نہیں نکلنا. یہ لاہور ایئرپورٹ سے جدہ کے لیے عمرے کی غرض سے مکہ مدینہ جا رہے تھے. ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ پورا پاکستان یقین کیجئے کہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھے. 2 کلو آئس ان کے بیگ میں ڈال دی گئی. وہ ڈلی کس طرح، وہ بیگ کا ٹیگ کیسے چینج ہوا، یہ ایک ایسی تفصیلات ہیں
جس کو سننے کے بعد ہر پاکستانی جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کانپ اٹھے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ یہ فیملی نے جب لاہور ایئرپورٹ پر اپنا تمام کا تمام لگیج جو ہے اس کو بک کروا دیا، ان کو ٹیگز مل گئے، انہوں نے ان ٹیگز کو دیکھے بغیر اپنے لگیج کو بک کروا دیا اور یہ وہاں سے بورڈنگ کے لیے جہاز پر چلے گئے۔ اب پیچھے سے ایک شخص ہے جو کہ عالمی منشیات گروہ کا ایک ممبر ہے، اس نے کیا کیا، اس کی ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جو کہ ANF کے پاس موجود ہے، اور میرے باوثوق ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس نے اس ٹیگ کو جو ان کے بیگ پر لگا ہوا تھا اس کو اکھاڑ لیا، ایک 2 kg والا جو آئس کا ایک بیگ تھا اس کے اوپر وہ ٹیگ کو لگا دیا۔ جب یہ جدہ ایئرپورٹ پر اترے، انہوں نے اپنے 5 بیگز جو تھے وہ وہاں سے کلیکٹ کر لیے۔ اب ایک بیگ پر ٹیگ نہیں لگا ہوا تھا، انہوں نے اس بیگ کو بھی پہچانا اور لے گئے، لیکن وہ جو آئس والا 2 kg کا بیگ تھا وہ وہیں پر وہ جو مشین گھومتی ہے اس کے اوپر گھومتا رہا، اور اس کے بعد پھر سیکیورٹی فورسز جو سعودی عربیہ کی ہیں انہوں نے اس کو کھولا تو دیکھا بیچ میں آئس تھی۔ اب آئس کے اوپر جو ٹیگ لگا ہوا تھا وہ ان لوگوں کا تھا۔ انہوں نے اس کے بعد ان کے ہوٹل پر ریڈ کیا، ان کو گرفتار کیا اور ان کو زندان میں ڈال دیا۔ اب یہ جو ٹیگز چینج ہوئے، یہ لاہور ایئرپورٹ کا عملہ بھی اس میں ملوث تھا، اور وہ شخص جس نے ان کے ٹیگز بدلے تھے اس شخص کو لاہور ایئرپورٹ پر گرفتار کر تو لیا۔ آپ نے اس خاتون کی زبانی کو سنا، دیکھیے گا، کہتے نہیں برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، برباد گلستہ کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا جب ہر شاخ پہ بیٹھا الو ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا جب ہر شاخ پہ بیٹھا الو ہے۔ آج یہی پوزیشن ہو گئی ہے۔ دیکھو آج جس جگہ کو اتنا پوتر اور سمجھا جاتا تھا، اس وہاں پر جانے والوں کے ساتھ بھی لوگ اپنی سیاست کی چالیں کھیلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دباغ دیار دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے نالائکوں سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہوں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور خوب شیئر کیجئے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرے۔